ماہ مدینہ اپنے تجلی عطا کرو، ماہ مدینہ اپنے تجلی عطا کرو، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، ٹھنڈی سہانے صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانے صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت ہے، یہ سمجھ ذرا تھوڑا جا زیادہ غور کرنا پہنتا ہے۔ سرکار فرما جدو سرکار تشریف لے گئے نا، اعلیٰ حضرت نے پھر ادو لکھیا کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، جگر نو ٹھنڈ پان والی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ مدینہ پاک والوں جڑی ہوا آئی نا وہ دے بارے فرماندے نے، کیا فرماندے نے کہ تسی اپنی روشنی سانو عطا کرو، اپنی تجلی عطا کرو۔ سورج دی روشنی تے زیادہ زیادہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے، سموگ ہو گئی، دھند ہو گئی، سورج کوئی نہیں، بدل آ گئے، سورج کوئی نہیں، لیکن مدینے والے سورج دی روشنی ایسی ہے، ایمان دی روشنی ایسی ہے، ٹھنڈ ہوئے، گرمی ہوئے، سردی ہوئے، اندھیرا ہوئے، اجالا ہوئے، عشق مصطفیٰ دی روشنی چراغ جس دل وچ بڑھ پیندے نے نا، پھر وہ بجھ دے، بولو بولو بجھ دے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی درگاہ بارگاہ تے او بارگاہ ہے جتھے انسان ہی کی بلکہ حضرت تمیم داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی لکھ دینے ترغیب و ترہیب دے وچے موجود حضرت تمیم داری فرمان دینے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے ہیں، نال جا رہے ہیں، میں دیکھے ایک اونٹ دوڑدا ہویا آیا، لوگ دے پیچھے پیچھے نے، وہ دوڑدا آیا، انہیں پہلے تے سرکار دے قدمان چومیا، چوم کے تے پھر سرکار دے کن دے کول انہیں کوئی گل کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت تمیم داری فرماندے نے میں سنتا رہا، میں نے تو اونٹ دی بولی سمجھ نہیں سی آ رہی، لیکن میں دیکھا سرکار نے فرمایا جے تے تو گل ٹھیک کیتی ہے تے پھر تیری پوری حمایت کیتی جائے گی، جے تیری گل غلط ہوئی تے پھر تینوں بھی سزا ملے گی۔ اونٹ پھر بڑبڑایا، سرکار نے بھی سن لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قبیلے والے لوگ آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، ڈانگا لئیاں تے اونٹ لبدے پھردے نے اپنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ پہنچے، عرض کیتی سرکار اونٹ ساڈا ہے۔ سرکار نے فرمایا اونٹ تے تہاڈا ہے، پر تہاڈی شکایت بھی کر رہا ہے۔ عرض کیتی سرکار اونٹ کی کہندا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ کہہ رہا ہے سرکار میں اس قبیلے دی خدمت کیتی، انہاں دی دن رات خدمت کیتی، نہ میں ٹھنڈ ویکھی، نہ میں گرمی ویکھی، نہ میں دھپاں ویکھیاں، نہ میں چھاواں ویکھیاں، جویں جویں کراندے رہے نے میں کردا رہا، پھر میں بڈھا ہو گیا، میں انہاں دی افزائش نسل دے کام آیا۔ سرکار ہن میں جدو بڈھا زیادہ ہو گیا، میرے کول کم کاج نہیں ہو سکدا، ہنے مینوں چھری تھلے لے آنا چاہندے نے، ہنے مینوں ذبح کرنا چاہندے نے سرکار، تے میں اپنی جان بچانا چاہنا، مہربانی کرو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے اونٹ۔ قبیلے والے نے کہا سرکار اے جو بھی کہہ رہے بالکل ٹھیک کہہ رہے، اس اونٹ نے جو بولیا سچ بولیا، گل ایویں ہی، لیکن سرکار چلو ٹھیک ہے تسی حکم کرو۔ سرکار نے فرمایا انہوں ذبح نہ کرو۔ عرض کی حضور اسی ذبح نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے سانوں دے دیو۔ فرمایا نہیں، تسی اس اونٹ نو میرے ہاتھ ویچو، میں خریدنا ہے، انہوں تسی ویچ دیو۔ انہوں نے کہا حضور تسی ویسے ہی رکھ لو۔ فرمایا نہیں میں خریداں گا۔ سرکار نے انہوں خریدیا، خرید کے اونٹ نو آزاد کر دیتا۔ قبیلے والے تے واپس چلے گئے۔
جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیتا اونٹ آزاد ہو گیا، جاندے جاندے اونٹ جا رہا سرکار کہہ رہے نے آمین، پھر اونٹ جا رہا سرکار کہہ رہے نے آمین، تیسری واری بھی سرکار نے فرمایا آمین، چوتھی واری جدو سرکار نے آمین آکھیا نال ہی سرکار دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضرت تمیم داری کہندے نے کہ میں سرکار کو پوچھے حضور یہ اونٹ کی کہہ رہے سی تسی آمین آمین 3 دفعہ آکھیا؟ سرکار نے فرمایا کہ اونٹ کہہ رہے سی کہ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ اسلام اور قرآن تانوں یہ پورا صلہ عطا فرمائے جڑا تسی میرے تے کرم کیتا ہے۔ میں کہ آمین۔ اونٹ نے دوسری دعا کی تھی کہ یا اللہ جی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تو موت دا غم دور کیتا ہے، اسی طرح امت محمدیہ تو قیامت دا ڈر بھی ختم فرما دے۔ میں کہا آمین۔ پھر اونٹ نے تیسری دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خون نو بچایا ہے، مینوں آزاد کیتا ہے، تو امت محمدیہ نو جہنم تو آزادی عطا فرما دے۔ میں کہا آمین۔ اونٹ نے چوتھی دعا کی تھی یا اللہ امت محمدیہ نو آپس وچ لڑائی جھگڑا اور دنگے فساد تو محفوظ فرما۔ میں آمین تے آکھیا لیکن میں نال رون لگ پیا، اس واسطے کہ اے دعا میں رب تعالیٰ دی بارگاہ چ پہلے بھی کیتی سی، تے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب میں تہاڈیاں ساریاں دعاواں قبول کرنا۔ انسان دے فطرت میں یہ چیز رکھنی ہے کہ وہ آپس وچ لڑے گا، دنگا فساد کرے گا، کدے فرقہ واریت تے لڑے گا، کدے مذہبی منافرت تے لڑے گا، کدے سیاسی منافرت تے لڑے گا، کدے جناب لسانیت دی بیس تے لڑے گا، پنجابی پختون ہون دی بیس تے لڑے گا، کدے اے جناب قومیت دی بیس تے لڑے گا، کوئی کہے گا جناب میں تے سید ہاں تے میں تے راجپوت ہاں، میں رائی ہاں، میں ٹیوانا تے میں کاٹھیا تے میں جناب فلاں، اس بیس تے لڑن گے، کدے پنجابی پختون دی بیس تے لڑن گے، کدے گورے اور کالے دی نسل دی بیس تے لڑن گے۔ لیکن یاد رکھو یہ جنیاں بھی لڑائیاں لڑدے نے نا، ایک باپ دے 4 بیٹے ہون، 5 بیٹے ہون، 3 بیٹے ہون تے باپ نو تکلیف ہوندی ہے اگر اولاد لڑے، ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ بولو۔ تے او تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جدوں بھی لڑے گی میرے نبی نو تکلیف پہنچ دی ہے، سرکار تاں روئے کہ رب نے فرمایا نہیں یہ انہاں دی فطرت وچ لڑائی جھگڑا انہاں نے کرنا ہے، اے دی دعا نہ کرو، باقی تہاڈیاں دعاواں قبول نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو اونٹ چلا گیا، یعنی میرے محبوب اندھیریاں چو کڈ کے روشنی وال لے کے آندے نے، اندھیریاں چو کڈ کے بولو اندھیریاں چو کڈ کے روشنی وال لے کے آن والا اے او محبوب ہے۔